حسن صاحب پچھلے دنوں ایک کسی نے لطیفہ مجھے سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک شخص کسی جم میں گیا اور جا کے انسٹرکٹر کو کہنے لگا کہ میں ایک خاتون کو امپریس کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے بتاؤ کہ میں کون سی جاگنگ مشین پر کتنی دیر ایکسرسائز کروں. اس نے کہا تمہیں جاگنگ مشین کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ATM مشین کی ضرورت ہے, وہ باہر لگے گی خاتون کو متاثر کرنے کے لیے. اچھا, اس سے میرے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ کیا پیسے سے خوشیاں خریدی جا سکتی, کیونکہ ایک مت ہے کہ پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا. فلموں میں بڑے ڈائلاگ ہم نے سنے ہیں کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی. تو پیسے سے اگر آپ وہ چیزیں خرید لیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں تو خوشی تو پھر آپ نے خرید لی نا پیسے سے. دیکھیں بات سنیں, خوشی میں اور آسودگی میں, آرام میں, کمفرٹ میں فرق ہے. خوشی کا تعلق جو ہے نا وہ اندر کے ساتھ ہے. پیسے کے ساتھ آپ بہت قیمتی بیڈ خرید سکتے ہیں, نیند نہیں خرید سکتے. قیمتی ترین کتابیں خرید سکتے ہیں, عقل نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے, قیمتی سے قیمتی میڈیسن خرید سکتے ہیں, صحت نہیں خرید سکتے. خوشی کا تعلق ان خوشی سے آپ ماں باپ خرید سکتے ہیں, اولاد خرید سکتے ہیں. دولت سے نہیں, وہ بات نہیں. ماں باپ اچھا چلے اوکے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی, آپ ماشاءاللہ آپ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ٹپس پہ ہیں اس طرح کی باتیں. ماں باپ خرید سکتے ہیں, اپنی جوانی خرید سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ تھوڑی آسودگی, تھوڑی راحت, تھوڑی کمفرٹ خرید سکتے ہیں. حسن صاحب تو فی زمانہ تو یہ کافی ہے. ہاں, اس پہ سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چوٹ کیسے لگی, کسی وکیل نے مارا ہوگا, یہ چوٹ جو لگی یہ وہ سنا نہیں آپ نے پنجابی میں, وہ کالیاں سڑکاں, کالے کوٹ, بوٹ بسا دے زوروں زور. میں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, آپ کو کیوں مار دیا انہوں نے؟ میں وہاں پینشن لینے چلا گیا, راستے میں لوئر مال پہ میچ ہو رہا تھا. اور تھاندار صاحب آپ بھی باز نہیں آئے ہوں گے, آپ پہ بھی پولیس باقی ہے. نہیں, میں پینشن لینے گیا تھا, وہ مجھے ایک پرانے وکیل نے پہچان لیا, اس نے شور بچا دیا, یہ تھاندار ہے. میں نے کہا یار میں ریٹائر ہو گیا ہوں. کہتے پینشن تو تھانداری کی کھا رہے ہو نا, اب یہ اولڈ ایج بینیفٹ بھی لے جاؤ لو. میرا خیال ہے کسی نے پرانا ان سے حساب چکایا. خیر, ہاں جی. اچھا حسن صاحب یہ بتائیں کہ یہ ابھی آپ نے جو بات کی تھی ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی, وہاں پہ اس کا جو موجود ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا, اس کو میڈیسن میں اس دفعہ نوبل پرائز ملا ہے. اس طرح کی جب خبریں ہم پڑھتے ہیں تو میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ خوشی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ خبریں صرف وہیں سے آتی ہیں, ہمارے ہاں ایسی کوئی خبر آتی نہیں ہے. آپ کے یہاں میں نے بتایا تو کتنی زبردست بحث چل رہی ہے ماشاءاللہ. ہیلو والی, ہاں سبحان اللہ. اچھا, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہیلو ہیل سے, وہ ہیل سے ہے, اور اسی لیے وہ جو گورے ہیں وہ ہائی کہتے ہیں. ان کے پاس پتہ نہیں یہ زیادہ کھا کے کو بدہضمی ہو جاتی ہے کہ عجیب و غریب موضوعات پہ شروع ہو جاتے ہیں. اس ملک کے حالات دیکھیں کدھر جا رہے ہیں. اس ملک کا انجر پنجر ہل گیا ہے, کوئی شے ان آرڈر نہیں ہے. معیشت اس کی تباہ و برباد. میں نے آج لکھا ہے کہ میں انگلینڈ کی جو آپ بات اب کر رہے تھے, میں اس کے بارے میں یہ جملہ لکھ کے میں خود سوچتا رہا کہ میں نے کیا لکھا ہے, کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہاں قیمتوں کو پولیو ہو گیا. لیکن ایک اچھی بات مجھے پتا لگی حسن صاحب پچھلے دنوں, کہ جو آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس نے پچھلے 2 سال میں 42 ارب روپے کی ریکوری کرائی. آپ غور اس بات پہ کریں کہ ان کو شٹ اپ کال کیسی ملی ہے. دیکھیے تھوڑا سا پہلے کریڈٹ تو حسن صاحب دیتے ہیں, 2 سال میں 42 ارب روپے کی ریکوری کروائی ہے. پتا کیا ہے کہ یہ بندہ 40ویں منزل سے گر کے اس کا کچومر نکل گیا ہے, لیکن دیکھو اس کے بوٹ بالکل محفوظ. نہیں ایسی بات نہیں ہے. 42 ارب روپے کی ریکوری اس ملک میں اگر ہو جائے, جہاں اصل مال ہے وہاں سے شٹ اپ کال ہے. دیکھیے جو بات ہے اس کا تو دینا وکیل نے مارا. فون کا جواب نہیں دیتے یار, 1000 دفعہ تمہیں فون کیا موبائل پہ اور جواب نہیں. کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ کیسے آپ نے SMS تو نہیں کیا؟ نہیں SMS نہیں, فون کیا. نہیں, وہ نمبر آپ کے پاس ڈپینڈ نہیں, وہی بالکل نمبر پہ کچھ نہیں. کامران صاحب ہمیں بھی آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں کام بھی ہو جاتے ہیں. پچھلے 2 سال میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 42 ارب روپے کی ریکوری کروائی. تو یہ چھوٹا کام تو نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا کام ہے. میں نے کہا غور اس پہ کریں جو ان کا شٹ اپ کال ملی ہے. نہیں کروائی ہے یا نہیں پتہ نہیں. نہیں کروائی ہے, نہیں کروائی ہے, سنتے ہیں ہم. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ریلوے ہے ہماری, اس کا ٹوٹل خسارہ جو ہے وہ 32 ارب روپے ہے, اور 25 ارب روپے کا اس کا اپنا کرپشن کا اسکینڈل سامنے آیا کہ رائل پام کی جو زمین ہے وہ دے دی گئی, اور جس سے 25 ارب روپے کا نقصان ہوا, کرٹسی تھینکس ٹو 3 ریٹائرڈ جنرلز. آپ رائل پام کی زمین دیے جانے پہ آپ آدھا ملک دے چکے ہیں. یہ اس کی وجہ ہے.
یہ میں یاسر پیرزادہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا یہ ہے کہ قوموں کی سائیکی میں کچھ چیزیں گھس جاتی ہیں. احساس زیاں جب جاتا ہے نا اسی طرح جاتا ہے. یو لاسٹ ہاف آف دا کنٹری. کیا ہوا؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو بڑے شور مچاتے ہیں، ان کو پھانسی دے دو، فلاں آرٹیکل کے تحت مقدمہ چلاؤ، یہ کراؤ. یہ آدھا ملک اس طرح تو بندہ 5 روپے کا نوٹ نہیں پھینکتا. نہیں پر یہ بھی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. مطلب ہے کہ نہیں، ڈیفینیٹلی نو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہاں بھی ایک محمود الرحمان کمیشن آپ رپورٹ پڑھ لیں، اس پہ کیا آپ نے کیا؟ کچھ نہیں ہے. کس کی طرف وہی میں اشارہ کر رہا ہوں تھا؟ اور محمود الرحمان جیسا بندہ، سچا آدمی بہت تھوڑے ملتے ہیں آج کل. اچھا، اس پہ آپ نے کیا کیا؟ اس کا اشارہ کس طرف تھا وہ تو آپ دیکھیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا. آپ نے صرف اور صرف پالیٹیشنز کو، صرف اور صرف سیاستدانوں کو آپ نے ٹارگٹ بنایا. ایک کو ٹانگ دیا سولی پہ. آج جج زندہ ہے، نسیم حسن شاہ اس کا نام ہے. آج تک وہ کہہ رہا ہے، ابھی تو خیر پتہ نہیں بول سکتا ہے یا نہیں، مگر کچھ سال پہلے اس نے کہا تھا ٹی وی کے اوپر لائیو، اس چینل کے اوپر، کہ جی بھٹو کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم نے پھانسی دے دی کیونکہ ہم ناراض ہو گئے. بتائیں، ہاں یہ کچھ طریقہ ہے. ہم ناراض ہو گئے کیونکہ ہم نے کہا تھا اس کے وکیل کو یا بختیار کو کہ جی آپ مان جائیں کہ آپ نے مرڈر کیا ہے اور ہم آپ کو لیسر دے دیں گے سزا. اس نے کہا جی ہم کیوں مانے، ہم نے کیا ہی نہیں. ہم ناراض ہو گئے جی. جب دوسرا پوچھا اس نے، میرے افتخار تھا اس چینل کا، جب پوچھا کہ جی تو وہ جو گرین فون آتا تھا آپ کے چیف جسٹس کو؟ ہاں جی آتا تھا. اچھا، ضیاء الحق کا گرین فون چیف جسٹس کے دفتر میں آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جی ہاں یہ فلانا کرو. اور ہم نے، اور پھر کہا جی ہم نے کیوں کیا؟ کہ جی ہمارے بچوں کی بھی تو نوکریوں کا پرابلم ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے پلاٹ بھی تو لینے ہوتے ہیں. یہ نسیم حسن شاہ از آن ریکارڈ ہیونگ سینگ دیٹ. او مائی گاڈ، کسی نے کچھ کیا اس کے بارے میں؟ آپ ایسٹ پاکستان کو چھوڑ دیں، وہ اور بات ہے. مطلب ہے یہاں آپ دیکھیں نا، ایک خدا کا واسطہ ہے، ابھی یہ ملک پھر ٹوٹنے والا ہے، پھر ٹوٹنے والا ہے. آپ کچھ سچی بات تو کریں. اچھا کامران صاحب، صرف پالیٹیشن میں ڈال کے یہ پالیٹیشنز پہ جس نے آپ نے بات کی، یہ بتائیں کہ جس طرح ایک پرسیپشن ہے کہ زرداری صاحب کے جو سوئس اکاؤنٹس ہیں انہی کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چلی کہ وہاں سے پیسہ واپس لایا جائے. تو جو باقی کی کرپشن ہے جیسی کہ ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہے یا اسٹاک ایکسچینج میں جو سٹے بازی ہوئی یا پینشنز کے جو پیسے ہیں وہاں سے ریکوری نہیں کرا جیسے، یا یہاں کے نوٹ جو ہیں وہ چلیں گے نہیں اگر ان سے ریکور ہو گئے، اکاؤنٹ کے نوٹ ہی چلیں گے. نہیں، وہ بھی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ دیکھیے، جب تک آپ ساروں کو اس نیب کے نیچے نہیں لائیں گے نا، ٹھیک، جوڈیشری سپیریئر بھی، ٹھیک، ود ڈیو ریسپیکٹ میں سلام کرتا ہوں لاکھ دفعہ جوڈیشری کو. میں اور میری بیٹی اور میری بیوی باہر کھڑے ہوئے تھے سڑک کے اوپر، ٹیئر گیس کھائے، ڈنڈے ہم نے کھائے ان کے لیے. لیکن وہ کہتے ہوئے میں کہتا ہوں جب تک جوڈیشری اور فوج اس کے اندر نہیں آئے گی، نیب کے اندر، یہ ملک کبھی سیدھا ہو نہیں سکتا. جتنی بڑی پرسنالٹی اتنی بڑی اکاؤنٹبلٹی. یہ کوئی ساروں کو لے کے آئے. یہ صرف پالیٹیشنز کے اوپر آپ گند اچھالتے ہیں ہر دفعہ کافی ہو گئی جاتے ہیں ہمیشہ. انف. آئے زندگی سجائیں، خوشیاں منائیں. ہر نئے موبلنگ جاز کنیکشن کے ساتھ 3000 تک فری منٹس اور 3000 تک فری SMS پائیں. آفر حاصل کرنے کے لیے نئے کنیکشن سے 42